آپ لوگ بھی اکیلے اور پریشان ہیں، بہت زیادہ دکھی رہتے ہیں، بہت ہی پریشان رہتے ہیں، اکیلاپن محسوس کرتے ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ساتھی مل جائے، اس ساتھی کی تلاش میں جو آپ کی زندگی میں پیار لے آئے، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کی زندگی میں پیار 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 ہو جائے، بہت سارا پیار مل جائے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ اور آپ ایسے انسان کی تلاش میں، کیونکہ آپ جب اکیلے رہتے ہیں تو بالکل آپ ایک منٹ بھی نہیں رہ پاتے ہیں، آپ کا من نہیں لگتا ہے، کیونکہ اگر ایسا بھی ہے کہ آپ پہلے کسی کے ساتھ تھے، اس نے اب آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو اب آپ کا جی نہیں لگ رہا، یا آپ شروع سے ہی اکیلے ہیں تو اب آپ کو تلاش ہے ایسی محبت کی جو آپ کے دلوں میں بالکل محبت چاہت بھر دے۔ اور تو آج اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ اس پرابلم کا سولوشن آپ کو دے کر ہی جاؤں گی، اگر نہیں دے پائی نا تو میری ویڈیو کو ڈس لائک کر کے چلی جائیے گا۔ آپ بتائیے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور ویسے حال میں جب آپ راشن کی دکان میں جائیں گے تو آپ وہاں سے کچھ بھی اٹھا لیں گے، جو کچھ آپ کو ضروری ہوگا وہ بھی، اور جو نہیں ہوگا تو بھی آپ ضرورت سے زیادہ سامان وہاں سے اٹھا لائیں گے، اور وہ چیز آپ کی بھوک بھی نہیں مٹا پائے گی۔ تو جب آپ کو سب سے زیادہ بھوک لگے تو آپ کو راشن کی دکان میں نہیں، کچن میں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کی جو بھوک ہے وہ کچن مٹا سکتی ہے، نہ کہ راشن کی دکان۔ اسی طریقے سے جب آپ کو محبت کی کمی فیل ہو، جب آپ کو اکیلاپن لگے، جب آپ کو کسی خاص کی ضرورت ہو، کسی اچھے دوست کی، کسی اچھی محبت کے لیے، تو آپ انسانوں کے قریب مت جائیے۔ وہاں جائیں گے تو صرف دھوکہ ہی ملے گا، وہاں جائیں گے تو وہ لوگ آپ سے تب ملیں گے جب ان کو بھی ضرورت ہوگی آپ کی۔ ایک وقت کے بعد ان کو آپ کی ضرورت ختم ہوگی، وہ آپ سے تعلقات ختم کر دیں گے، یا وہ لوگ آپ سے تبھی بات کریں گے جب ان کا من ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پارٹیکولر انسان کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ آپ کو تبھی وقت دیں گے جب ان کا من ہو، آپ کو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ جب وہ آپ کو وقت دیں گے تو اس کے شرطوں پہ دیں گے، آپ کو جب وہ محبت دیں گے تو کسی نہ کسی شرطوں پر دیں گے، ان سے مطلب ایک مطلب کے لیے وہ آپ سے جڑیں گے، ان سے آپ کا بھی مطلب پورا ہوگا، اور آپ سے بھی وہ لوگ مطلب نکالیں گے، تب وہ آپ سے جڑیں گے۔ لیکن جب آپ اللہ کے قریب جائیں گے نا تو اللہ ہے نا، بس اللہ، کسی سے بھی اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ تو بس انتظار کرتا ہے کہ آ بندے بتا، بیٹھ میرے پاس، تو اداس کیوں ہے، تجھے کیا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی سننے والا ہے، اللہ ہے نا، یا سمیع ہے، وہ سننے والا، یا جبار ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ آپ اللہ سے باتیں کیا کریں، آپ اللہ کے جب قریب جائیں گے تو دنیا والے نا آپ بھی آپ کے قریب ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی کسی دنیا والوں کی۔ آپ کو پھر ایسا لگے گا، آپ شکر ادا کرنے لگیں گے اللہ کا کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ کہ مجھے ان لوگوں نے، اس بے فضول سی دنیا والوں نے، مطلب کی دنیا والوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، کیونکہ اگر وہ لوگ مجھے تنہا نہ چھوڑتے تو میں آپ کے قریب نہیں آتا۔ آپ کو اللہ سے باتیں کرنا اتنا پسند آنے لگے گا، اور جب اللہ سننے والا ہو، جب اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے نا، جو گنگے ہوتے ہیں، جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، جو بول نہیں پاتے، اللہ تو بن بولے سمجھ جاتا ہے۔ اللہ نا، میں نے کئی بار یہ ورڈ یوز کیا کہ اللہ ہمیں اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری سننے والا ہے، جب آپ ان کو دل کی بات سنائیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ سمجھیں گے۔ آپ نہ بھی بولیں گے نا، آپ چپ چاپ بھی بیٹھیں گے نا سجدوں میں، تو اللہ آپ کے دل کی ساری بات سمجھ جائے گا۔ انسانوں کو تو آپ کو سمجھانا پڑے گا، کئی بار سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھیں گے، کئی بار وہ سمجھنا چاہیں گے پھر بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان سے آپ کی باتوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ان سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں آپ کی باتیں کیوں سنیں، کیوں سمجھیں، ان سے ان کا کیا بینیفٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ مطلب سے، فائدہ نقصان سے کچھ نہیں پڑی۔ اللہ تو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، اللہ بولتا ہے جا بندے جا، گناہ کر کیا، سمندر جتنا گناہ کر کیا، تو آسمان اور زمین جتنا گناہ کر کیا، اور میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ اور ہم کتنا بھی گناہ کر کے جائیں نا اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، ہمیں اپنے دل کے قریب کر لیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں نا تو ہمیں دنیا کی ہر نعمت ایسے ہی مل جاتی ہے، ہمارے قدموں میں آ جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو جس کے لیے آپ ابھی بیٹھ کے رو رہے ہو، وہ مجھے کیوں ملا، کیوں نہیں ملا، مجھے وہی چاہیے وہی چاہیے، آپ نے اس سے کیوں ملایا، جب وہ میرے نصیب ہی میں نہیں تھا، اسے کیوں چھین لیا۔
آپ یا پھر وہیں آپ جیسے کوئی کامیابی ہے یا جو کوئی جاب ہے آپ چاہ رہے تھے اور وہ آپ کو نہیں ملا، کوئی ایگزام ہے جو آپ کریک کرنا چاہتے اس میں فیل ہو گئے اور آپ ابھی وہیں پہ اسٹاپ ہو کے بیٹھے ہوئے، آپ آگے نہیں بڑھ رہے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں اب کچھ ٹرائی نہیں کر رہے ہیں۔ جب انسان ایسے پھنس جاتا ہے نا تو غفا میں پھنسے ہوئے انسان کی طرح اس کا بیہیویئر ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اجالا جو ہے نا وہ انت میں ہی دکھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس وہ انسان مل جائے نا تبھی مجھے خوشی ہوگی، یہ جاب مل جائے نا تبھی مجھے خوشی ہوگی، تبھی میں خوش ہو سکتا ہوں، اور میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا خوش ہونے کا۔ لیکن اس غفا میں جب آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں نا تو اپنے آپ کو راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ارے وہاں آخری جو سرے پہ اجالا دکھ رہا تھا بس وہیں نہیں، ادھر سے بھی راستے نکلے ہوئے ہیں، میں تو بیکار ہی میں سوچ رہا تھا کہ وہاں جانا ہوگا تب جا کے میں باہر نکل پاؤں، یہ تو ادھر سے بھی ونڈو ہے، ادھر سے بھی کچھ سوراخ ہے جس سے میں باہر نکل سکتا ہوں۔ ویسے ہی زندگی میں جب آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھانا شروع کر دے گا۔ تو آپ اگر اداس بیٹھیں، مایوس بیٹھیں، اکیلے بیٹھیں، آپ اپنا ایک قدم آگے بڑھائیے اللہ کی طرف، اللہ آپ کے لیے سارے دروازے کھول دے گا، آپ کے لیے ساری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ نے آپ کو اسلام میں پیدا کیا ہے، اللہ آپ کی ساری خواہشوں کو یوں ہی پورا کر دے گا، ساری آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ سب پوری ہوگی، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ آپ کی بہتری اچھے سے جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہوگا، کیا بہترین ہوگا، اور وہ انسان بھی آپ کو دے دے گا جب جو صحیح انسان اللہ نے آپ کے لیے چنا ہوگا اسے بھی آپ کی زندگی میں بھیج دے گا، کیونکہ جسے ہم صحیح مان رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ رہے یہ تو مجھے بہت پیار کر رہا ہے، اس سے زیادہ تو پیار کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میں تو اتنا گئے گزرا ہوں نا کہ اس سے اچھا تو مجھے کوئی مل ہی نہیں سکتا، مجھے تو بس وہی چاہیے، بس وہی چاہیے، اس سے اچھا مجھے نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھے وہی چاہیے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ارے بندے، جسے اللہ نے بنایا نا تیرے لیے کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا، اللہ نے تجھے بھی بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تو یہ ہے، تو پھر بھائی تیرے لیے وہ کچھ بڑا برا کیسے سوچ سکتا ہے کہ ہاں تیرے لیے کچھ برا ہوگا، وہ کچھ اچھا ہی سوچے گا نا، اچھا ہی بنایا ہوگا نا۔ تو جسے تو چن کے رکھا نا، تیری چوائس نا اللہ کی چوائس سے بہترین نہیں ہو سکتی بندے، ایسا سوچنا ہی بھی غلط ہے۔ اللہ نے جو سوچا ہوگا نا، پتہ چلے کہ تم نا کسی پتھر کو ایسے پکڑ کے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ یہ میرا، اسے پلیز میرا کر دو، کیونکہ اس میں صرف اوپر کی شائننگ ہے اور وہ چمک رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے یہ ہیرا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندے تو دھوکہ کھا رہا ہے، وہ ہیرا نہیں وہ پتھر ہے، آگے زندگی میں وہ کیسا ٹرن لینے والا ہے، کیا آپ کی زندگی اس انسان کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے ایسی غرق ہونے والی ہے، تم مت مانگ اسے، پر ہم اسے وہیں پکڑ کے بیٹھے ہیں، تو اس سے آگے بڑھیے، آگے نکل کے دیکھیے، اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں ہوں گی، اتنی محبت آئیں گی، اب تو منع کر کے تھک جائیں گے کہ نہیں، ارے جانے تو میرے پاس تو میرا اللہ ہے، میں خوش ہوں اللہ کے ساتھ، بھائی مجھے دنیاوی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میرے لیے بنا ہوگا اللہ مجھے اس سے ملا ہی دے گا۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کہ دل سے پسند آئی ہوگی نا تو آج نا کمنٹ باکس میں بھر دینا بالکل میرے لیے دعا کر کے، بہت ساری دعاؤں کی طلب چاہتی ہوں، اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور بس اللہ سے جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔